السلام علیکم۔ بدلتا پاکستان کے ساتھ میں ہوں حبیب اکرم۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یہ سوال پوری شدت کے ساتھ آج ایک بار پھر ہمیں اپنے سامنے نظر آ رہا ہے۔ شیخ محمد اکرام اپنی کتاب میں موج کوثر میں لکھتے ہیں کہ بر صغیر کے مسلمانوں میں مسلکی اختلافات ہمیشہ سے موجود رہے ہیں، لیکن کبھی بھی اس حد تک نہیں پہنچے کہ نوبت آپس کی جنگوں تک چلی جائے۔ اور بعض علماء کے بارے میں تو یہ سراغ لگانا بھی مشکل ہے کہ وہ براہ راست کس فرقے سے یا کس مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں بہت سے ایسے ہیں جو شیعت کی طرف مائل تھے، اور بہت سے شیعہ ایسے ہیں جو تسنن کی طرف مائل نظر آتے ہیں۔ آج کی صورتحال تھوڑی خطرناک ہے۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ داتا دربار پر لاہور میں ہونے والی دہشت گردی ہو یا کراچی میں عاشورہ کے جلوس پر ہونے والا دہشت گردوں کا حملہ ہو، ان دونوں واقعات کو صرف دہشت گردی نہیں کہا جاتا، بلکہ بعض لوگوں کے خیال میں یہ مسلکی اختلافات کے نتائج ہیں جو ہم بھگت رہے ہیں، خواہ داتا دربار پر ہونے والی دہشت گردی ہو یا کراچی میں کسی امام بارگاہ یا عاشورہ کے جلوس پر حملہ ہو۔ کیا ہمارے علماء اس نتیجے پر نہیں پہنچ پائے کہ ہم بالکل اسی طرح اپنے اختلافات کو متوازن کر لیں جس طرح ہم سے پہلے والوں نے کیا تھا؟ آئندہ مستقبل میں صورتحال کیا بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیا اختلاف کا یہ رنگ نمایاں ہونے جا رہا ہے، یا ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی عادت ڈال لیں گے؟ اور اس سے بھی بنیادی سوال یہ کہ کیا دہشت گردی کا ذمہ، دہشت گردی کو منسوب کرنا مسلکی اختلاف کے ساتھ کیا واقعی ایک مناسب طرز عمل ہے بھی یا نہیں؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب طاہر محمود اشرفی صاحب، چیئرمین ہیں پاکستان علماء کونسل کے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب سید فرحت حسین شاہ صاحب، مرکزی ناظم ہیں علماء کونسل کے۔ علامہ محمد حسین اکبر صاحب، بانی و سرپرست ادارہ منہاج الحسین، اور ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، معروف ماہر اسلامیات۔ میں طاہر محمود اشرفی صاحب سے آغاز کروں گا۔ طاہر محمود اشرفی صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی ہمارے اختلافات اس نہج پر اور اس درجے پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں؟ بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو حکومتیں ہیں یا ہمارے جو لوگ ہیں وہ مسائل کا حل نکالنے کی بجائے جب مسائل کو گمبھیر بنا دیتے ہیں تو اس سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگر پاکستان کے اندر دیوبندی، بریلوی، شیعہ سنی تصادم ہوتا تو آج ہر کوئی ایک دوسرے سے لڑ رہا ہوتا۔ یہاں شیعہ بھی بیٹھے ہیں، یہاں دیوبندی بھی بیٹھے ہیں، یہاں اہل حدیث بھی بیٹھے ہیں، یہاں بریلوی بھی بیٹھے ہیں۔ آپ نے جو ذکر کیا حضرت علی حجویری رحمہ اللہ کے مزار پر سانحہ کا، آپ دیکھیں کہ پورے ملک کے اندر ایک یکجہتی ہے اس معاملے میں۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مسلکی اختلاف ہے۔ اسی طرح جو عاشورہ میں ہوا اس کی بھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ کوئی بہت اچھا کام ہوا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری حکومتیں جب ان کو کوئی راستہ نہیں ملتا ہے اپنی کوتاہیوں کو چھپانے کے لیے، وہ الزامات ایک دوسرے کے اوپر تھوپنے کی کوشش بھی کرتی ہیں۔ فرحت حسین شاہ صاحب، کہا جاتا ہے کہ پیرا نمی پرند مریدہ می پرانند۔ علماء تو شاید نہیں کرتے، لیکن وہ جو بات جس پہ انہوں نے ختم کی، شاید ان کے مقلدین، سننے والے یہ کام کر لیتے ہیں۔ اختلاف جو ہے وہ ازل سے چلا آ رہا ہے، لیکن ایک طبقہ آپ دیکھتے ہیں کہ ملائکہ ہیں وہ ماننے والے ہیں، شیطان نے نہیں مانا ہے۔ جب بندہ نہیں مانتا تو اختلاف مخالفت میں بدلتا ہے، اور مخالفت تو ہے وہ جنگ و جدال اور قتل و قتال کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہے۔ اس وقت جو وطن عزیز پاکستان کے حالات ہیں، ہمیں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ چیزوں کو ہمیں جو ہے وہ تسلیم کرنا پڑے گا بڑے کھلے دل کے ساتھ، کہ دہشت گردی ہے، ایکسٹریمزم ہے، اور جو ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں، عدم برداشت ہے، ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھ کر گفت و شنید نہیں کرتے ہیں۔ آپ ٹی وی چینل والے بلاتے ہیں، سارے یہاں پر آ جاتے ہیں، اچھی بات ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کی باتیں ہوتی ہیں اور قوم کو ایک اچھا میسج آتا ہے۔ لیکن اس وقت یہ جو دہشت گردی ہے، یہ ہمارے ماتھے پر ایک کلک ہے، یہ ایک بدنما داغ ہے۔
اسے ہمیں من حیث القوم سب سے پہلے تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب ہم تسلیم کر لیں گے کہ یہ ہماری بیماری ہے، یہ ہمارے لیے جو ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے، پھر مل بیٹھ کر اس کے سولوشن کی طرف ہم آئیں گے۔ اب ہم بھی فارن میں جاتے ہیں، یورپین کنٹریز میں جاتے ہیں، اسی ملک کے لوگ وہاں پر گئے ہوئے ہیں، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ اکٹھے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے درمیان کوئی دہشت گردی نہیں ہے، وہاں وہ کوئی ایک دوسرے پر فتویٰ نہیں لگاتے۔ کیوں؟ کہ ان کا جو مائنڈ ہے اس میں وسعت آ گئی ہے، اس میں برداشت آ گئی ہے، وہ ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا ہے۔ علامہ محمد حسین اکبر صاحب، ابھی ریسنٹلی جب عاشورہ کے جلوس پر حملہ ہوا تو ایک بات آئی، اور خاص طور پر ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں ان کی طرف سے، کہ جس چیز کی طرف ابھی فرحت شاہ صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ایک دوسرے کے ہاں آئیں جائیں، ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہوں، یہ اپیل بھی کی گئی اس وقت۔ کیا عملی سطح پر ایسا کچھ نظر آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو فسادات یا قتل و غارت کے پس پردہ ہاتھ ہے، اگرچہ اس کا تمام تر الزام مذہبی شخصیات، مذہبی ادارے اور مذہبی جماعتوں پہ ڈالا جا رہا ہے، یقیناً اس میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس معاملے میں واقعاً دخیل ہیں، لیکن کبھی کسی نے سیاسی فرقہ واریت پہ توجہ نہیں دی کہ اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے سیاسی فرقہ واریت نے کتنا نقصان پہنچایا، اور اس وقت بھی اگر مذہبی جماعتوں کے پیچھے کوئی ہاتھ کار فرما ہوتا ہے تو وہاں بھی کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت یا سیاسی فرقہ واریت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ کراچی یہاں پر جو معاملات ہیں یا اس وقت ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں فرقہ واریت رہی ہے، لیکن رواداری نے بہت کام کیا اور ہر دور میں رواداری رہی۔ ماضی کی بات ہم کرتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مکتب تشیع کے بانی ہیں، ان کے مکتب میں حضرت امام ابو حنیفہ درس لے رہے ہیں، اور ان کا مشہور و معروف یہ قول ہے کہ لولا سنتان لہلاک نعمان، اگر مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی کے 2 سال نہ ملتے میں ہلاک ہو جاتا۔ اصل بات جو پس پردہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت بہت سے ایسے لوگ جو اعلیٰ کار بن کے ہماری صفوں میں گھس چکے ہیں اور ہمیں تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ کبھی رخ شیعت کی طرف موڑ دیا جاتا ہے تو کبھی دیوبندیت کی طرف، کبھی عیسائیت کی طرف اور کبھی یہودیت کی طرف۔ اصل میں ہمیں کھلونا بنا کے کس کے سامنے یہ ڈھکی چھپی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارا بدترین دشمن جو ہے، جو ہر دور میں رہا اور اس وقت بھی ہے، وہ امریکہ ہے۔ آج امریکی اور اس کے اعلیٰ کار یہاں سے نکل جائیں، میں سمجھتا ہوں ہم کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہیں، اور ہمارے بہت سے مسائل جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں، اور ہم آپس میں بیٹھ کر مسلک کی اختلافات، اجتہادی اختلافات، تمام کی فقہی کتابیں ساتھ رکھ کے دیکھ لیجئے، کہیں آپ کو تھوڑا سا اختلاف ملے گا۔ میں تو بلکہ چیلنج یہ کہتا ہوں کہ ہمارے درمیان اگر مبالغہ بھی کر لیں تو 10% اختلاف ہوگا، 90% ہم متفق ہیں، لیکن 10% اور 5% جو اختلاف ہے اس کو ہوا دی جاتی ہے، اور جو زیادہ مشترکات ہے اس کو دبایا جاتا ہے، اور اس کو اس لیے دبایا جاتا ہے تاکہ ملت اسلامی میں تفریق پیدا ہو اور یہ آپس میں لڑ بھڑ کے اپنی توانائی کو تباہ کر دیں اور ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے مشترکات ہیں اس کو سامنے لائیں، جو اختلافات ہیں ان کو جب ختم کر دیں گے دشمن بھی ذلیل و رسوا ہو جائے گا اور یہ سازشیں بھی ناکام ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر صاحب، عملی سطح پر صورتحال آن گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ ہمارے درمیان مشترکات زیادہ ہیں، جیسا ابھی علامہ صاحب نے فرمایا، اور اختلافات کم ہیں۔ تو مسلکی اختلاف کیا اتنا بڑھ جاتا ہے؟ وہ بھی تو چند علماء تھے جنہوں نے کہا کہ آپ فلاں عالم سے ملے ہیں تو لہٰذا آپ کو تو حکومت سے بھی ہٹ جانا چاہیے، لیکن جب ان سے میں نے سوال متعین کیا کہنے والے سے، انہیں کہا کہ کیا آپ فلاں عالم کو دہشت گرد سمجھتے ہیں، تو وہ اس کا جواب نہیں دے پائے۔ ایک طرف یہ بھی صورتحال ہے، علماء کے درمیان کیا باہمی اختلافات تو نہیں کہ یہ مسلکی اختلافات کا لبادہ اوڑھتے اور پھر دہشت گردی کا باعث بن جاتے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت دہشت گردی کی جو لعنت ہے اس میں اصل ہاتھ تو بیرونی عناصر کا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ بیرونی عناصر ہمارے پاکستان کے مسلمانوں ہی کو استعمال کر رہے ہیں، ان مسلمانوں کو استعمال کر رہے ہیں کہ جو مذہبی ذہن رکھتے ہیں،